دو روز قبل اسلام آباد میں ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قتل ہوا۔ مبینہ قاتل فیصل آباد سے گرفتار ہو چکا ہے، جس کی شناخت عمر حیات کے نام سے ہوئی ہے اور وہ خود بھی ایک ٹک ٹاکر ہے۔ ملزم نے مقتولہ سے دوستی کا دعویٰ کیا ہے۔ قتل کے بعد اس کے موقع سے فرار ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے، جبکہ آئی جی اسلام آباد نے بتایا ہے کہ ملزم قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے ثنا کا موبائل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ملزم بار بار مقتولہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ثنا یوسف کی جانب سے ملزم کو مسلسل مسترد کیا جاتا رہا۔ پولیس کے مطابق قتل کا محرک ثنا یوسف کی جانب سے ملزم کو مسلسل مسترد کیا جانا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرے میں فروغ پانے والے خطرناک رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ کہنے، رشتے سے انکار کرنے، پسند کی شادی کرنے یا غیرت کے نام پر کسی بھی عورت کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو شوبز کی خواتین نے دکھ کے ساتھ اجاگر کیا ہے اور ایسے واقعات پر قابو پانے کی تجاویز بھی دی ہیں۔ وہ کیا تجاویز ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ نوجوان ٹک ٹاکر کے قتل کے بعد مختلف شعبی شخصیات نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔ اداکارہ ماورا حسین نے اپنی انسٹا پوسٹ پر لکھا ہے کہ یہ قتل صرف ایک فرد کا جرم نہیں بلکہ اس معاشرتی سوچ کا نتیجہ ہے جسے برسوں سے ہم نے پروان چڑھایا ہے۔ اگر ہم زہریلے رشتوں کو محبت کے رنگ میں پیش کرنا بند نہ کریں تو ایسے سانحات بار بار ہوتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری اور فلم میں جب زبردستی کے رشتوں، جنونی محبت اور ناک کو رومانی انداز میں دکھاتی ہے تو وہ نوجوان ذہنوں میں زہر کھولتی ہے۔ پھر جب کوئی لڑکی انکار کرتی ہے تو لڑکے اسے اپنی انا کی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں کہانیوں میں سکھایا ہے کہ نہیں کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح اداکارہ مایا علی نے واقعے کو انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ایک معصوم لڑکی جو صرف نہ کہنے کی جرت رکھتی تھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ کس قسم کی غیرت ہے جو جان لینے کو حق سمجھتی ہے؟ اداکارہ سجل علی نے سوال اٹھایا کہ ایک لڑکی نے صرف نہیں کہا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ ہم کس بے حس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ دوسروں کی حدود اور جذبات کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار سلیم نے کہا کہ یہ واقعہ اس زہریلی سوچ کا عکس ہے جو مرد کو عزت نہیں بلکہ کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ ملک بھر سے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ مجرم کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف اپنی سوشل میڈیا سرگرمیوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 8 لاکھ جبکہ انسٹاگرام پر 5 لاکھ فالوورز تھے، لیکن سوشل میڈیا انفلوئنسر کے قتل کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سال جنوری میں کوئٹہ میں امریکہ سے شفٹ ہونے والی فیملی کے سربراہ نے اپنی کم عمر بیٹی کو ٹک ٹاک ویڈیوز کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ یہ خاندان 25 سال امریکہ میں رہا۔ جب پاکستان شفٹ ہوا تو باپ کو کمسن بیٹی کی ڈریسنگ اور ٹک ٹاک ویڈیوز پر اعتراض ہوا، جس کا نتیجہ کمسن بیٹی کے قتل کی صورت میں نکلا۔ 2023 میں ایک اٹالین کورٹ نے پاکستانی والدین کو بیٹی کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی، کیونکہ بیٹی نے ارینج میرج کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے کراچی میں گارڈن کے علاقے میں ایک مسکان نامی ٹک ٹاکر کو قتل کر دیا گیا جس کے فالوورز تقریباً 6 لاکھ تھے۔ خاتون کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ 2016 میں مشہور ماڈل قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ 2012 میں خیبر پختونخوا کے علاقے کوہستان میں 5 خواتین کی سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری ہونے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام واقعات آنر کلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا ثنا یوسف کا قتل بھی آنر کلنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ تو کیس کے حتمی نتائج سے ظاہر ہے اس کی وضاحت ہوگی، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق گزشتہ سال جنوری سے نومبر تک ملک بھر میں 346 لوگ آنر کلنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ 2023 میں 490 اور 2022 میں 590 آنر کلنگ کا نشانہ بنے۔ یہ بھی واقعات، یہ وہی ظاہر واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ صدی ماڈرنائزیشن کی ہے، جدیدیت کی صدی کہلاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج بھی بہت سی خواتین جو ہے وہ صدیوں پرانی ظالمانہ روایات، زبردستی شادیاں، غیرت کے نام پر قتل اور ایسے کئی واقعات کا نشانہ بنتی ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف قانون بلکہ انسانیت کے دامن پر بھی بدنما داغ ہے۔ ہر سال ہزاروں خواتین صرف اس لیے زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہیں، کبھی محبت کی شادی، کبھی تعلیم یا نوکری کا خواب، اور کبھی صرف خاموش انکار۔ ایسے فیصلے جنہیں ہم آزادی کہتے ہیں وہی کچھ خاندانوں اور افراد کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 5,000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ اکثر کیسز کو حادثہ یا خودکشی قرار دیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اپنے سے کلوز کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری ویلیوز یا نارمز ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن قتل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو اگر اس معاشرے میں جو انفلوئنس کر رہی ہیں چیزیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی اثر انداز ہو سکتی ہے، ان کو قریب کر کے اپنے ساتھ ان کے براٹ اپ میں، ان کی شخصیت میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی زندگیاں لے لینا۔ یہ افسوسناک واقعات پاکستان کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کا تدارک کرنے کے لیے سیلف اویئرنیس اور بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بچے کم عمر بچے ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کو سب سے بہتر جو مانیٹر کر سکتے ہیں وہ پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں، اور انہیں ان کے ساتھ وقت گزار کے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔